بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گوڑے چھڑ کے اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واس۔ صاحبوں اور ساتھیوں، اس رب العالمین دا ساڑھے تے بہت بڑا کرم ہے، او دی رحمت ہے کہ جس مال کے حقیقی نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا کی تھی، اور قرآن حدیث دے سنن سنان دا موقع فراہم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تساں احباب دا آنا جڑے آ رہے نے انہاں دا بھی، میریاں ماما بہنا بیٹیاں دا آنا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ آج دا ای مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان ہے سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک واحد نبی سن کہ زمین تے ایک کلے سن تے عرش تے خدا کلا سی، اور ابراہیم ابرام ہے، عبرانی زبان دا لفظ ابرام ہے، جدوں عربی چایا تے ابراہیم بن گیا، اور آپ دے ابراہیم بن طارق بن ناہور
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں دا نام امیلہ سی اور باپ دا نام آزر سی. آپ دے باپ دے چچا زاد یہ بہن لگدی سی. تارخ دے خاندان دے وچوں سی اور انہاں دا انتقال آپ دی نبوت تو پہلے ہی ہو چکیا سی. انہاں دی ماں امیلہ دا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دو بھائی سن. ایک دا نام حاران سی, ایک دا نام نامور سی. دادا دے نام تے انہاں دے دادے دا نام بھی حاران سی. انہاں دے باپ نے اپنے بیٹے دا نام حاران رکھیا اپنے باپ دے نام تے. اگوں حاران دے بیٹے سن حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے لگدے سن رشتے دے اندر, اور انہاں دے معاون بھی بنے تبلیغی میدان دے اندر. تو حضرت ابراہیم دے والد دا نام قرآن نے آزر دسیا ہے, تاریخ نے تارخ دسیا ہے. یہ بت تراش کے شاہی خاندان نو دیندا سی. سونے اور چاندی اور قیمتی دہاناں دے بوتے تراشدا سی اور یہ بادشاہ نمرود نو پیش کردا سی. یہ دے عوض دے اندر نمرود نے انہوں بڑی زمین الاٹ کی تھی کہ اے شاہی خاندان دے بت تراشدا ہے اور جنوں خاندان نمرود پوجیا کردا سی اس بت دا نام آزر سی اور ایدی وجہ تو ایدہ نام بھی آزر مشہور ہو گیا. یہ 24 گھنٹے اس بت دی مدح سرائی کردا رہندا سی, او دے گن گاندا رہندا سی. تو ایدہ قرآن نے نام بھی آزر دسے ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے دسے ہے, فرماندے نے کہ صحیح گل یہی ہے کہ ایدہ نام آزر سی اور ایدے دو نام ہور بھی دسے نے تاریخ نے. ایک نام آزر دسے ہے, دوسرا تارک دسے ہے, تیسرا عراف دسے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کلدانیاں دا علاقہ ہے, کنانیاں دی سرزمین ہے. علاقہ کلدانیاں دا سی, کنان دی سرزمین سی. انہاں دے والد اور بیوی اتھے مقیم سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد نے آزر نے 250 سال عمر پا کے اتھے ہی وفات پائی. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسا ایک شہر بابل دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ بابل عراق دا مشہور شہر ہے. عراق اور کوفے دے قریب ہے, دریائے دجلہ دے مشرق جانب ہے اور مغربی جانب جڑا دریائے فرات ہے. بابل شہر نو سب تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیتا ہے, پھر اس تو بعد نمرود دے والد کنان بن کوش نے آباد کیتا ہے, انہوں وسعت دیتی ہے. تو میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جیڑا ذکر ہے قرآن دیاں 25 سورتاں دے اندر آیا ہے اور 63 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام جیڑا ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر آتا ہے. 175 سال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمر پائی ہے اور حضرت آدم تو 3323 سال بعد پیدا ہوئے. گلہ ساریاں یاد بھی رہن گیا کہ کوئی نہیں, بولو دے صحیح. بڑی توجہ نہ سنو.
حضرت آدم تو 3323 سال بعد پیدا ہوئے، طوفان نوح تو 1081 سال بعد پیدا ہوئے، اج دے دور کے مطابق 2022 جا رہا ہے، زمانہ ابراہیم نو گزریاں 5361 سال ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان تے حضرت ابراہیم دے درمیان 61 واسطے بنتے ہیں، یعنی 61 پیڑیاں بنتیاں نے۔ 61ویں پیڑھی تے جا کے نبی علیہ السلام دا جڑا شجرہ نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملتا ہے۔ حضرت آدم اور ابراہیم دے درمیان 18 واسطے، آدم تو ابراہیم تک۔ حضرت نوح علیہ السلام دے 4 بیٹے سن، ایک دا نام کنان سی، ایک دا نام یافس سی، ایک دا نام سام سی، ایک دا نام حام سی۔ حام دی لڑی دے وچوں نمرود پیدا ہویا تے شام دی لڑی دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہویا۔ نمرود نے 500 سال حکومت کی تھی اور اپنے آپ نو رب منواندا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے مختلف القابات کے نال نوازے ہیں۔ پہلا لقب یہی ہے جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے نا، اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا میرے پیارے محبوب اعلان کر دیو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اونچی کہہ دے، فرمایا اللہ پاک فرماندے نے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ازمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ازمایا۔ ازمان تو مراد کی ہے میرے خلیل دی پوری زندگی امتحانات دے اندر گزری ہے، پوری زندگی۔ میں تے مفسرین نے لکھیا ہے انہیں ابراہیم دے بدن تے وال نہیں سن جنہیں امتحان آئے، لیکن میرا خلیل ہر امتحان دے پیپر دے وچوں 100/100 نمبر لے کے پاس ہویا۔ یعنی ایویں سمجھو کہ امتحاناں دی پٹھی دے وچوں میرے خلیل کندن بن کے نکلے نے۔ فرمایا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اسی اپنے ابراہیم نو چند کلمیاں نہ آزمایا، ساڈے ابراہیم پورے اترے تے جدو ابراہیم ہر امتحان دے وچوں پاس ہوئے، ہر پیپر چو پاس ہوئے، ہر کوہجن چو پاس ہوئے، حضرت ابراہیم نے 100/100 نمبر لے تے قرآن کہندا پیا قال انی جاعلک للناس اماما۔ اسی پھر اپنے خلیل نو ابراہیم نو پوری دنیا واسطے امام بنا دیتا۔ کلے ابراہیم نبی دی جڑا جسم سی وہ کلا وجود جڑا سی پوری کائنات واسطے امام سی۔ جاعلک للناس اماما، اگے آئیے قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد دے وچوں بھی امام بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تے حضرت اسماعیل دی لڑی دے وچوں کون آئے؟ بولو دے صحیح، جاگ دے ہی ہو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل اونا دی لڑی دے وچوں کون آئے؟ آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے خلیل دیاں دعاواں نے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت
انت التواب الرحیم۔ اللہ قیامت تک میری خاندان چو میری اولاد چو ایک جماعت جڑی ہے حق تے رکھی مسلمت تلک، اللہ ایک جڑی جماعت ایک گروہ ہے وہ اسلام تے رکھی وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ دعاواں خلیل کر کے ٹر گئے تے جدوں وقت آیا تے اللہ نے اسماعیل دی لڑی دے وچوں آمینہ دے لال محمد نو پیدا کر دیتا ہے تے اللہ نے پھر نبی بھی ہو دیتا جنہوں قیامت تک پوری کائنات دا امام بنا کے بھیجے، پوری دنیا دا نبی بنا کے بھیجے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ نبوت بھی قیامت تک تے رسالت بھی قیامت تک۔ ایتھے کی کیا ہے؟ ایتھے اللہ نے کیا میرے خلیل قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اتھے کی کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ سونیا تیری رسالت پوری کائنات واسطے ہی کافی ہے، پوری کائنات واسطے ہی کافی ہے۔ اگے کیا تسی پوری کائنات دے رسول بن کے آئے ہو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ آپ کی رسالت قیامت تک کے، نبوت قیامت تک کے، شریعت قیامت تک کے، کائنات کے اندر ہن قیامت آ سکتی ہے، نہ نواں نبی آ سکتا ہے، نہ نواں دین آ سکتا ہے، نہ نوی امت آ سکتی ہے، نہ نوی کتاب قرآن آ سکتا ہے۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ بولو دے صحیح نا، ہاں کرو میرے تو میں بات کرنا چاہنا کسے دے پونکن دے نال، کسے دے بکواس کرن دے نال۔ انڈیا دی ایک کتی پونکی ہے، اس لائن نے بکواس کیتا ہے کہ معاذ اللہ علیہ باللہ نبی پاک تے عورتاں وال بڑے، عورتاں دے نال انہاں دے تعلقات بڑے سن، معاذ اللہ علیہ باللہ نے بکواس کی تھی۔ اس انڈیا دی اس کتی نے، اس سورنی نے بکواس کیتا ہے۔ میں کہا تینوں پتہ نہیں کہ اماں جی عائشہ فرما دیا نے میرے محبوب چ اینا شرم و حیا سی، عرب دیاں کواریاں عورتاں چ بھی شرم و حیا اینا نہیں سی۔ اگر کوئی بی بی آؤندی اسلام قبول کرنے واسطے ہاتھ رکھ کے بیعت کری دی تے نبی علیہ السلام تے پردے تے تھلے ہوندی اس طرح چادر ہار پار کی تھی، اس طرح چادر دوسرے پاسوں بی بی پھڑ دی ادھروں آقا علیہ السلام پکڑ دے بیعت ہو جاتی۔ ایک بی بی نے ہاتھ اگے کیتا ہے پردے تے تھلے ہوندی، انگلا اگے گئیاں، نبی نے اپنی آنکھاں نو بند کر لیا ہے۔ اب بکواس کرنے والوں ہندوؤں، آقا نے پھر اس عورت نو کیا ہاتھ پیچھے کر، ایسا اس عورت نو کہ ہاتھ پیچھے کر لے، محمد کسے غیر محرم دیاں عورت دیاں انگلا بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور میرے پیغمبر تے انہیں با شرم با حیا سن، اگر دشمن دی بیٹی ہاتھ تائی دی بیٹی آئی ہے سر تو ننگی ہے کہ میرے نبی نے دے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دی تھی۔ آپ تے اس معاملے چینے محتاج سن۔ اماں جی ام سلمہ دے کول رات دے ٹائم کھلوتے نے، دو بندے کولوں دی گزرے، آپ نے انہوں نے آواز پاری، فرمایا میری بیوی ام سلمہ تھوڑی ماں ام سلمہ۔ آپ نے انہیں محتاج سن۔ اللہ کے رسول ساڑھے ذہن جی فرمایا نہیں بھئی، خون دے اندر شیطان گردش کرتا ہے انسان دے خون چ۔ ہو سکتا تو ہی سویرے کہیں دے بھی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پتہ نہیں کہہ رہی عورت کو کھڑے سن، فرمایا میری بیوی ہے۔ اور دعا کرو اللہ انہاں گستاخاں نو، انہاں لعیناں نو کافر کردار تک پہنچائے۔ اللہ اس انڈیا دا ستیہ ناس کرے، ہر چیز گوارا ہے
جڑی بھی بکواس کرو لیکن پیغمبر دی گستاخی گوارا، اونچی بولو، نبی دی گستاخی گوارا نہیں۔ نبی دا جتھے گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے۔ پیغمبر دے صحابہ نے انہوں مہلت نہیں دیتی، پاویں کعب بن اشرف یہودی ہے کوئی نہیں، پھر فور جہنم واسط کی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیغمبر دے ایک نبی نے صحابی سن، انہاں دی بیوی سی ایک لوڈی، وہ دے چو 2 بچے بھی سن، وہ پیغمبر علیہ السلام دی توہین کر دی سی، باز نہیں سی ہوندی، انہوں نبی نے صحابی نے مار کے سوڑ چڑیا۔ سویرے مسجد نبوی کے اندر رولا پہ گیا بھی بی بی قتل ہو گئی ہے رات، اللہ کے رسول فرماندے نے پتہ کرو کنے قتل کیتی ہے بھائی۔ وہ نبینا صحابی بھی چوٹ پیا، کہنے لگا اللہ رسول میں انہوں جہنم واصل کیتا ہے، کسے نو کچھ نہ کیا جائے، وہ تھوڑی توہین کرتی سی، میرے تو برداشت نہیں ہوئی، میرا ہاتھوں نو مار دیتا ہے۔ اس واسطے دعا کرو کہ اللہ انہاں گستاخاں دا بیڑا گرک کرے۔ اللہ جڑے میرے پیغمبر نو ایزا پہچاندے نے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑے تکلیف دیندے نے اللہ تے دے رسول نو، اللہ انہاں تے دنیا تے بھی عذاب مسلط کر، آخرت نو بھی عذاب مسلط کر۔ تو میں بات کر رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے مختلف القابات نہ نوازیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، دوسرا لقب کی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبلو، اللہ تعالیٰ نے پہلے دن تو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہدایت دا پیکر بنا کے بھیجیا ہے، ہدایت دا منبع، ہدایت کا بہت بڑا محور تے مرکز بنایا ہے۔ اگے فرمایا ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم اکیلے نو اللہ نے جماعت کیا ہے کہ میرا ابراہیم کلئی جماعت سی اور اللہ دا فرما بردار سی، للہ حنیفا، حنیف انہوں کہیں دینے جڑا سارے جہان نو دل چو کٹ کے تے کلے رب رحمان نو اپنے دل چ وال لے، انہوں حنیف کیا جاندہ ہے۔ تے میرے ابراہیم نے سارے جہان نو کٹ کے کلے رحمان نو اپنے دل چ رکھیا سی۔ کیا پتہ کیا دے ہوں دے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، عرشاں والیا تو آسمان تے کلے، تیرا خلیل زمین تے کلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، اگے چلا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہندے نے اللہ تو علاوہ کوئی چیز نہ دل دے اندر ہوئے اور لوگوں انہوں حنیف کیا جاندہ ہے۔ حضرت امام بخاری نے باب بھی بنے ہیں۔ آئیے میں اگے چلا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ایوی میرے ابراہیم دی صفت ہے کہ میرے خلیل بردبار سن، کیوں؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، جڑا پتر دیتا ہے وہ بھی حلیم ہے، میرے ابراہیم بھی حلیم نے، وہ چھری پھران چ حلیم ہے، میرا خلیل چھری پھیرن چ حلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ حلیم دا معنی کی ہے؟ بردبار، برد بار۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق سن۔ صدیق کنوں کیا جاندہ ہے؟ تو انہوں میں بڑی دفعہ معنی دسیا کہ صادق دا معنی سچا ہے، صدیق دا معنی سچا نہیں۔ صدیق انہوں آندھنے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے، گفتار دا بھی سچا ہوئے، کردار دا بھی سچا، گفتار دا بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے تو مصر دیاں عورتاں کی گیا سی یوسف ایوہ الصدیق، یوسف کردار دا بھی سچا ہے، گفتار دا بھی سچا ہے۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق نے، سبحان اللہ۔ تے دنیا چ دو صدیق نے، ایک صدیق خدا دا ہے، ایک صدیق مصطفیٰ دا ہے، ایک صدیق مصطفیٰ دا ہے۔ خدا دے صدیق نے خدا نہ وفا کی تھی،
ابراہیم نے خدا نہ وفا کی تھی لاہوریو، ابراہیم صدیق بن گئے. ابو بکر نے نبی نہ وفا کی تھی، ابو بکر بھی صدیق بن گیا. میں قربان چاہواں اگے آئیے نا، دعا نے حق ادا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جیڑا خدا دا صدیق ہے وہ خدا نو راضی کرن واسطے نار چ گیا ہے، تے جیڑا مصطفیٰ دا صدیق ہے وہ مصطفیٰ نو راضی کرن واسطے غار چ گیا. جدوں نار چو میرے خلیل نکلے، اللہ نے اس اگ نو کیا سی، قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم. اے اگے میرے خلیل تے ٹھنڈی ہو جا، اینی بھی نہ ٹھنڈی ہو جائیں کتے ٹھنڈ نہ لگ جائے. تے جدوں صدیق گئے مصطفیٰ نہ غار دے اندر، آقا فرماندے نے لا تحزن یا ابا بکرن ما ظنکا بِإِثْنَيْنِ اللہ ثالثہما. میرے صدیق پریشان نہ ہو، غم نہ کھا، ساڈے دعا نہ تیجا رب. سبحان اللہ. تے جدوں اے صدیق ابراہیم نار چو باہر آئے تے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اے میرے ابراہیم میں تھانوں پوری کائنات دا امام بنایا ہے. جدو ابو بکر رات غار چ گزار کے واپس آئے تے جگہ دے پیر دی پیاری بیوی فرماندیاں نے انا عائشہ تر قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي بقوم فيه ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. جگہ دے پیر فرماندے نے او دنیا دے لوگوں سن لو، جس امت دے اندر میرا ابو بکر موجود ہوئے، ابو بکر دے ہندیاں کو دجا مسلے تے نہیں کھلو سکدا. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، خدا نے ابراہیم کو پوری کائنات دا امام بنایا تے مصطفیٰ تو بعد اللہ نے صدیق نو نبی دے مسلے اور منبر دا امام بنایا. نبی تو بعد اگر زمین دی دھرتی تے مقام ملیا تے ابو بکر صدیق نو ملیا رضی اللہ تعالی. او جی کہہ دیو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. حضرت ابراہیم خلیل سن. خلیل دا معنی کیا ہے؟ دوست. دوجا معنی کی ہے؟ خلیل دا. خلیل انہوں کہتے ہیں جیڑا رب نو آپ چاہے. دوجا معنی ہے خلیل انہوں کہتے ہیں جیڑی ہر ازمائش امتحان ابتلاوا ازمائشاں پار کر جائے. امتحان اور اپنے متھے تے سلوت نہ پائے انہوں خلیل کیا جائے. میرے پیغمبر نو اللہ نے حبیب آکھیا. کی آکھیا؟ بولیا جو ذرا حبیب آکھیا. خلیل انہوں کہتے ہیں جڑا رب نو آپ چاہے، حبیب انہوں اندر جنوں رب خود چاہے. فرق دیکھو نا. حبیب کنوں آندے نے؟ جنوں رب خود چاہے. کسے نبی نو کیا خلیل اللہ، کسے نو کیا ذبیح اللہ، کسے نو کیا عیسیٰ روح اللہ، کسے نو کیا کلیم اللہ. ہائے نہ قربان جاواں. کسے نو کیا خلیل اللہ. جب اپنے محبوب دی باری آئی اللہ نے فرمایا انت حبیب اللہ، تو میرا حبیب ہے. سبحان. تے جدی رب شان ودائے وہ کو کٹھا سکتے؟ کتیاں بلیاں دے بھونکن نہ نبی دی شان چ فرق آوندا. ایک کتیاں جنہ مرضی بھونکن، جنہیں مرضی بکواس کر دمارک تے چوڑے، ہندوستان تے چوڑے، نبی دی شان اور عظمت دے اندر فرق آ سکدا نہیں آ سکدا. میرے بھائیو اگر نبی دی توہین کی تھی جائے تیرے میرے دل چو درد نہیں نا ہے، تیرے میرے دل نو تکلیف نہیں ہوئی، پھر اپنے کلمے دا فکر کرو. پھر ساڈا کلمہ ٹھیک نہیں. پیغمبر تے صحابہ تے اپنا آپ قربان کر دیندے سن. ایک یہودی نے نبی دی توہین کی تھی تے نبی دے صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات ہی مارن واسطے پڑ گئے. راتوں رات کہنے لگے دن بھی نہیں چرن دینا، انہوں میں زندہ نہیں رہن دینا.
آپ نے جا کے جس طرح بھی یہودیاں دے سردار نو مارے ہے، واپسی آن لگے پیر اٹھ رہا پنڈلی ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام کو فجر دی نماز پڑھی، پنڈلی ٹوٹی، صحابہ نال سدو، انہاں چوک کے پہنچایا مسجد نبوی دے اندر. سونیا محبوبہ جڑا تھوڑا گستاخ سی نا، جڑا تھوڑے بارے چ بکواس کردا سی، انہوں میں جہنم رسید کر رہا ہے. تے پنڈلی ٹوٹ گئی تے جگاں دے پیر نے اپنی لب نبی دی پنڈلی ٹوٹی تے لائی. اس عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی ٹوٹی تے لب لائی نبی نے. آقا دے لب لگن دی دیر ہڈی جڑی ہے جڑ گئی. سبحان اللہ. اس واسطے وہابیو اہل حدیثو، بریلوی بھائیو، دیوبندیو، ساڈے سارے دے مشترکہ پیغمبر نے. اگر ساڈے دل چ نبی کی کوئی توہین کرے، وہ دی تکلیف نہ ہوئے، دکھ نہ ہوئے، پھر اپنے قلبے میں سانو فکر کرنا چاہیے. اس واسطے جنہیں جو گیا ہے وہاں انہاں کو کام تے کرو، احتجاج کرو، بد دعا کرو کہ اللہ انہاں لئینا دا بیڑا کرے. تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. آئیے ذرا غور کیجئے، یہ چند القابات سن، انہاں دیاں خصوصیات سن. اللہ نے جنہ صفتان دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نوازیا سی. آئیے میں آگے چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے، چنانچہ جڑا وقت دا نمرود ہے اینو ایک خواب ہوندا ہے. خواب کی ہے؟ چاند تے سورج دی روشنی جڑی ہے مات پہ گئی ہے، بلکہ دے اتے ایک ستارہ چڑھیا ہے، انہیں چاند دی روشنی نو مات کر دیتا ہے، سورج دی روشنی نو مات کر دیتا ہے. یہ جڑا نمرود ہے اپنے کاہن تے جادوگراں نو کٹھا کردا ہے. آندا مینوں رات ہے خواب آیا ہے، جادوگر تے کاہن آندے نے تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا ہون والا ہے، انہیں آن کے تیری بادشاہی دے پرکھچے اڑا دینے نے، انہیں تیری بادشاہی نو ختم کر دینا ہے. یہ جڑا نمرود ہے انہیں اس شہر بابل دے وچوں لوکاں نو باہر کر دیتا، جڑے مرد سن نا انہاں نو باہر کر دیتا، بیبیاں وچ رہن دتیاں شہر دے، اور پابندی لا دیتی کوئی مرد شہر دے وچ نہیں داخل ہو. ہن نمرود چاہتا ہے کہ ابراہیم پیدا نہ ہوئے تے معبود چاہتا ہے کہ پیدا کرنا. گل دی سمجھ آ رہی؟ معبود کی چاہتا ہے؟ بولو، پیدا کرنا ہے. بابل شہر دے قریب ایک اور جگہ دنا، اور جیڑی اور زمین سی نا وہ ابراہیم دے والد آزر نو نمرود نے الاٹ کی سی. اس اور دے اندر بستی دے اندر ایک پہاڑ سی، پہاڑ دی غار دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. جدو انہیں پابندی لائی ہے نا انہاں دنہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ نو حمل ہو چکے ہیں. انہوں پتا سی، انہاں دے باپ آزر نو پتا سی، انہیں ایک لونڈی لئی، اپنی بینی لئی تے جا کے نا اس اور جڑی بستی سی نا وہ دی غار دے اندر جا کے چھڑ ہے. پابندی لگی نہیں، کوئی مرد نہیں آ سکتا. فرعون نے کہا ہی نا میں موسیٰ نہیں جمن دینا، رب نے کہا ہی میں تیرے گھر چ نہ پالا تو مینوں بھی رحمان کی دے گئے. وہ بول دے نہیں یار کیا استاد جی؟ رب نے پھر موسیٰ پالیا کہ نہیں؟ اور فرعون دے گھر پالیا کہ نہیں؟ ایویں نمرود لانتی آندا سی میں خلیل نہیں جمن دینا. تے رب نے کہا جمے گا، پیدا ہوئے گا، تیری سلطنت نو پاس پاس کرے گا، تیری بادشاہی دا بیڑا گرک کرے گا، تیرے کبر دے سریے نو تیری تاؤں چو کٹے گا. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. آئیے ذرا غور کیجئے نا، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، دنیا تے پیدا ہوئے. تے جدوں پابندیاں ہٹ گئیاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو شہر دے اندر لے آندا ہے، بابل شہر دے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. ہن کسے نو کوئی پتہ نہیں. محدثین نے لکھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 سال دے لگ دے سن جویں انہاں دی عمر 9 سال ہے. کسی دے وہم و گمان چ بھی نہیں سی کہ اے بچہ پابندی لگن تو بعد پیدا ہے. سبحان.
کسی دے وہم و گمان چ نہیں سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آئیے ذرا غور کیجئے، انہاں دی ماں ام اللہ بڑی نیک سیرت بی بی سی، بڑی بہت، کیونکہ نبی ہمیشہ پیدا ہی نیک خاتون دے گھر ہوندا ہے، یہ گل یاد رکھو، نبی پیدا ہی اچھے گھرانے چ ہوندا ہے، نبی عام گھرانے چ پیدا نہیں ہوندے۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا سی عرب کے اندر سب تو بہترین گھرانہ بنو ہاشم کا ہے، سب تو اعلیٰ قبیلہ قریش ہے، منو اللہ نے اعلیٰ خاندان چو چنے ہیں، اعلیٰ قبیلے چو چنے ہیں، تے اعلیٰ مائی تے باپ دا بیٹا بنایا ہے، کیونکہ باقی جنہیں باپ بیٹے سے نہ عبد المطلب دے، کسی دن عبد العزیز ہے، کسی دن عبداللہ تے عبد المنات ہے، ایک کوئی بیٹا سی جنہیں نام عبداللہ سی، کہ اللہ نے عبداللہ دے بطن دے وچوں تے ماں آمنہ دے بطن دے وچوں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس واسطے رحمت للعالمین سے قاضی سلیمان نے لکھیا ہے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، تائیہ دا نام حلیمہ ہوئے، جنہیں عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گوچ جنم لیا ہوئے، حلم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے خلیل الرحمن علیہ السلام فرمایا لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیدا کرن تو بعد اور بستی دے اندر تے جڑے اس بستی والے سن وہ پتھراں دے پجاری سن، درختاں دے پجاری سن، سورج دے پجاری سن، آئیے ذرا غور یہ چند دے پجاری سن، ستاریاں دے پجاری سن، نونار ایک بوچیوں دے پجاری سن، ایک بوتادر سیوں دے پجاری سن۔ اللہ اکبر کبھی مولانا مودودی نے تفہیم القرآن چ لکھیا ہے 5000 خداواں دے پجاری سن اس بستی والے، کنیا خداواں دے 5000 خداواں دے پجاری۔ ہن ویکھو جتھے ابراہیم نے اکھ کھولی ہے اس بستی والے 5000 خداواں دے پجاری، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ پاک فرماندے نے اسی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیغام پہنچایا تے حضرت ابراہیم نو چنیا، فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کہو سبحان اللہ۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ چون لیا، اللہ اکبر کبیرہ منتخب فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منتخب کرن تو بعد فرمایا اذ قال لہو ربہ اسلم، میرے خلیل تسی فرما بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں فرما بردار ہو گیا۔ فرمایا نہیں، اجے نہیں فرما بردار ہو۔ اللہ پھر کیویں؟ فرمایا فرما برداری دی پہلی سیڑھی پتہ کی ہے؟ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا باپ ہے نا، اینو واز کر باپ تے قوم نو، میری عقائدہ تنہائی تے یکتائی تے احدیت تے سمدیت دا ڈنکا ذرا بجانا انہاں دے سامنے، پھر دیکھا گا۔ اور قوم سامنے میں تے پتہ کی آندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہو سبحان اللہ۔ آندے کی نے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر نو کیا تے او جڑی قوم سی اسنامن آلیہ، سنم دی جمع اسنام ہے، او بتاں نو پوجن والی قوم، آندے نے انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تھوانو تے اپنی قوم نو
ابا جی تھانو تے قوم نو کھلی گمراہی دے اندر وینا پیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل اچھی کہہ دیو آمین فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے زمین تے آسمان دیاں نشانیاں نو ویکھیا آندے نے منو اے دے تے یقین ہے آسمان تے زمین دیاں نشانیاں نو ویکھ کے اپنے باپ نو تے قوم نو آندے نے منو اے دے تے یقین ہے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین رات پہ گئی تے ستارہ ویکھیا تے اندے نے اے میرا رب ہے ابا جی اے میرا رب ستارے نو پوج رہے سن قوم ساری تے مشرک دا نا بے جان چیز تے اعتماد بہتا ہو گیا اوے دے نہیں نواندے بھی بابیاں نو آپ نے اگا پیچھا بھی آپ تو دے نے کفناندے بھی آپ نے قبر تک پہنچاندے بھی آپ نے لادی بھی آپ لاندے نے مٹی بھی آپ پاندے نے سارا کچھ آپ کرتے نے بات کی بابیری سارا سارا کچھ کر دے اے بابیری جمعرات نو پھر بھی مار دے بول دے نہیں آندے نے کہ نہیں یہ بولو دے صحیح یار اللہ اس طرح یہ قوم ستارے دی پجاری ستارہ ویکھیا دے کہیں دے نے ابا جی اے میرا رب ہے تھوڑی دیر ہوئی وہ ستارہ لوگ گیا تے حضرت ابراہیم آندے نے فلما افلا جدو گم ہو گیا ستارہ مٹ گیا قال لا احب الآفلین جیڑا چھپ جائے میں انہوں مشکل کشا آندہ ہی نہیں لاہوریو بولو جیڑا لک جائے ابراہیم آندے نے میرا رب نہیں تے جیڑا مٹی تلے چھپ جائے وہ ساڈا بھی رب نہیں جنہوں نوایا آپ جائے کفنایا آپ جائے سارے کام آپ کیتے جانا وہ ساڈا رب نہیں اگے آئیے فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي چاند آیا چاند نے اے میرا رب ہے حضرت ابراہیم اے میرا رب ہے فلما افلا چانری بھی گئے قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين چاند بھی چھپ جاندہ ہے آندے نے جڑا چھپ جائے وہ کسے نو ہدایت نہیں دے سکدا تے او میرا رب نہیں ہو سکدا جڑا چھپ جائے لک جائے مک جائے انہوں میں اپنا رب نہیں مندا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون سورج چڑھیا آندے نے ابا جی اے میرا سب تو وڈا رب ہے سورج بھی غروب ہو جاندہ ہے تے آندے نے میری ایک قوم ہے میں او دے تو بریاں جڑا تسی اللہ دی ذات نہ شرک کر دے ہو مشرک جڑا ہے نا مشرک اے اللہ نو پسند نہیں جے مشرک بڑا گندہ جے رب دی ترتیب ہے فرمایا جڑا تسی اللہ دی ذات نہ شرک کر دے ہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما یشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون اچھی کہو سبحان حضرت ابراہیم آندے نے میں تے او دے والا جڑا زمینہ تے اسمانہ دا مالک ہے تے میں بریاں جڑا تسی
اللہ اکبر کبیرہ میں مشرکین دے وچوں نہیں میں شرک کرنے والے وچوں نہیں قوم نے جھگڑا کیتا ہے قوم آندی ہے قوم نہ جھگڑا کادا سی نبی ابراہیم دا دنیا دے مالو زر دا نہیں سی دنیا دے جاہو جلال دا نہیں سی صدارت تے وزارت دا نہیں سی قال اتحاجونی فی اللہ میرا تہاڈا جھگڑا ہے اللہ دے بارے چ میرا تہاڈے نال کوئی صدارت وزارت دا رولا نہیں کالا جھگڑا ہے بولو اللہ دے بارے چ میری یہ قوم ہے میں ڈرنا وا جڑا تسی اللہ دی ذات نال شرک کردے ہو ہر چیز جڑی ہے اللہ دے قبضے دے اندر ہے میرے رب نے ہر چیز دا میرے رب نو علم ہے تسی عقل کیوں نہیں کردے یہ نعرہ ماریا تو پھر جا گیا نے قال اسلمت لرب العالمین اللہ ہن فرما بردار ہے فرمایا نہیں اجے بھی نہیں اچھا اللہ جی پھر ہن کدوں ہونا ہے فرمایا قوم نو بھی ذرا بات کرو نا وکھریاں کر کے اللہ انہاں نو کی کہنا ہے فرمایا انہاں نو بھی کہو انما و ابراہیم اذ قال لقومہ اے قرآن دا ایک ایک لفظ اپنے ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جا جیڑی توحید جیڑا عقیدہ ابراہیم نو اللہ نے عطا کیتا ہے جب تک وہ عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا تیری کوئی عبادت بھی اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں ہوئے گی قربانی دین تو پہلے حج کرن تو پہلے طواف کرن تو پہلے عرفات میدان چ جان تو پہلے پھر میدان تو پہلے طواف افاضہ کرن تو پہلے بیت اللہ جان تو پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کر جیڑا عقیدہ میرے خلیل دا سی وہ عقیدہ تیرا میرا ہوئے گا پھر قربانی تے ہر عمل تے ہر عبادت اللہ دی عدالت قابل قبول ہوئے گی ابراہیم دا عقیدہ کی یہ سن لو وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اے میری یہ قومیں عبد اللہ عبادت کی نہیں کرنی ہے اچھی بولے آجے عبد اللہ عبادت اللہ دی کرو ہائے ہائے وَاتَّقُوهُ ہوتے ہو دے کھولو ڈر جاؤ اے جڑیاں قبرانے شجرانے اے جڑے ہتھان دے کرے ہوئے بوتنے جنہاں نو تراش دے بھی آپ انہاں کو نہیں ڈرنا ڈرنا تے رب ذوالجلال کو لو ڈرنا ذالکم خیر لکم یہی تھوڑے واسطے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تسی جان دے ہو انما تعبدون من دون اللہ اور تسی رب تو علاوہ جنہ دی عبادت کر دے ہو اوثانا و تخلقون افکا اے جڑے تو ہم کہا لیاں نے نا کہانیاں فلانا بابا آئے تو می پہندا ہے عرس آئے فلانا بابا دا عرس آئے تے نیری ہو دی ہے وہ بول دے نہیں اے پیر عبدالقادر جیلانی دے مسلے تے شکر نکل آئی فلانے بابے نے 12 سال تک ڈوبیا بیڑا ہی تار دیتا بولو فلانا بابا کچے دھاگے نہ پٹھیاں پوج لمکے آ رہا 12 سال میں 12 سال تو تھلے کو گل نہ ہوندے وہ 12 سال جنج ڈوبی رہی 12 سال بڑی گل ہے بھی وہ جنج زندہ ہی رہی بول دے نہیں تے کچی دھاگے نہ بابے نو پٹھا کر کے لمکایا 12 سال میں بابے نو بابا ہے کہ لے لے لاہور دا یہ سیدھا کر سو اٹھا لمکائے تو کچی تن نہیں جی 12 سال تو کچا دھاگا ہے ٹوٹے ہی نہیں دیکھو نا جھوٹ دے بھی کوئی سر پیر ہی ہوندے نے ادھر ڈیرا غازی خان جاؤ نا تو اتنے سخی سرور دا دربار ہے اتنے نا بیری ہے بڑی وڈی تھلے لوگ چادر بچھا دے میں کیوں بیٹھے ہو تو پتہ ڈگے کڑی ہوندی ہے بیڑ ڈگے تو میں جے تان کٹھے ڈگ میں پھر گزرا بڑھ دے گئے ایویانا للہ ککر دے دے پتر فلانا پیر ایک منو بندہ گل کہن لگا پرسو جو جی بلکہ بی بی دا فون آیا میرا خامد آندا کڑیاں رب دیندا تے منڈے جڑے نو پیر پیر دیندے نے میں کہا بالکل وہ گل ٹھیک ہے پیر ہی دیندے
کنے دیتا ہے؟ پیران دیتا ہے. منڈا ہوئے نا تو پیران دیتا ہے. میں کنے کو پیران نے رل کے دیتا ہے؟ تو جدو مر جائے تو پھر اللہ دی رضا بولتے نہیں ایویں آتے ہیں نا. مر گیا اللہ دی رضا دیتا ہے تو پیران دیتا ہے. نہ بھی ہے پیران دیتا. اللہ میری توبہ فرمایا جڑے تسی افسانے کرتے ہو وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا اے جڑے افسانے کرتے ہو فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ کہہ دیو سبحان اللہ. اے اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو. لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق فرمایا اللہ تو علاوہ تواڈے رزق دا مالک کوئی نہیں جے. سبحان اللہ. تیری میری دکان دی سیل کٹ ہو جائے دما لے کو نہ ساجا نہ تویزاں لے کو نہ آدھائی میں تویت سیل کٹ ہو گئی ہے تو بھی آندہ ہے تویتہ نہ بھی ریٹ ہے. پتا جنا 5,000 3,000 10,000 تیرا میرا بھروسہ آ گیا تویزاں لیتے گڈی لئیے کہ کالا چھتر بن چھڑے آئے کیوں بنے نظر نہیں لگ دی. میں تو ویچ بینا گدہ گالچ بھی کچھ اتنا دا ہار پالا ہے پیچھے پہلے پاسے نا گڈی نو کالیاں ٹاکیاں بنیاں مکان بنایا 2.5-3 کروڑ لاکھ کوٹھی بنائی اتے جا کے کالی ہانڈی مودی ماردا ہے. کیوں جی اتوں بلا نہیں ہوندی. میں جڑے وچ رہندے نے انہاں دیاں سراں تے وی کالیاں ہانڈیاں مودیاں مارو. جنازہ نہیں نکل گیا. کوئی چھلے تے اعتماد کر کے بیٹھا ہے کوئی گجرے تے اعتماد کر کے بیٹھا ہے کوئی دھاگے تے توکل کر کے بیٹھا. دھاگا کھادا جی یہ سخی سلطان دا دھاگا ہے دھاگا بنیا. کسے نے پوچھو ہے زنجیری کادی پائی یا کڑا کھادا ہے جی شار آندا کڑا. ظالماں میرے نبی کو ایک صحابی آیا کڑا پا کے تے آقا نے کی فرمایا تیرے جہنم چ جان واسطے کڑا ہی کھادا. حیا نہیں ہوتی. تیرا رب تو توکل چھٹ کے اس دھاگے تے آ گیا ہے اس کڑے تے آ گیا ہے اس چھلے تے آ گیا ہے اس مدری تے آ گیا ہے اس زنجیری تے آ گیا. نبی دے صحابی 1,44,000 صحابہ نے کوئی صحابی بکھاؤ کہ نے زنجیری پائی ہوئے کسے نے کڑا پایا ہوئے کسے نے دھاگا بنیا ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیا ایک بندے نے تویز بنیا تویز. حضرت عبداللہ بن مسعود نے دا تویز کھچ کے لا کے سر دیتا. فرمایا اس تویز تے تیرا توکل آ گیا اللہ تو اٹھ گیا اس تو بڑا شرک ہی کوئی نہیں. من تعلق تمیمتن فقد اشرکا جن نے تویز لٹکایا انہیں اللہ دی ذات نہ اس زمین کی تختی تے شرک کی ہے. اس واسطے رزق دیندہ دے کون بولو اللہ. رزق دین والا اولاد دین والا کائنات دا نظام چلان والا گنج بخش رنج بخش کون ہے لجپال کون ہے اچھی کیا جے غریب نواز کون ہے. نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی شجر ہے نہ کوئی دھاگا ہے نہ کوئی گجرا ہے نہ کوئی مدری نہ کوئی چھلا بلکہ فَلْيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ کوئی ہو. اس واسطے ابراہیم علیہ السلام آندے نے رزق دا مالک کون ہے. انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نسدے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہاں سب سانیاں زمین لب لئی کھڈاں چ رہائشی تسکین لب لئی کھڈاں چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے. سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو دساں اللہ پاک دا کمال سونے ہو. لکڑا چکون تے سیوگ پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو. لومبڑاں تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو راج روٹیاں.
الحمدللہ رب پوری کائنات نو دیندا تے کون؟ ویکھ لیا جے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا واہ میرے مولا کلا ہی پالدا کہ کوئی ہور بھی ہے ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا واہ میرے مولا واہ میرے او خالق سارے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے اونوں رازق ہونا پھبدا اے اسے دئی سب بھی سارے نے سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے اپار کنارے نے او دا جاری لنگر کھانا اے انہوں کھاندا کل زمانہ اے او دا شان بڑا شہانہ اے او دے درد منگتے سارے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں آندے نے میری یہ قومیں لا یملکون لکم رزقن فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون عبادت بھی ہو دی کرو رزق بھی ہو دے کوئی منگو شکریہ بھی ہو دے یہ ادا کرو انشاءاللہ اگلے جمعے اس تو اگے گال شروع کرانگے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ سارے ساتھی اچھا پچھلے جمعے جنہ ماراں دا جنازہ پڑھایا سی نا انہاں دی طرفوں 12,500 روپیہ آیا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ محترمہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اور انہاں دی والدہ دی قبر نو اپنے نور نہ اللہ منور فرمائے اور انہاں دے والدہ واسطے اس چیز نو صدقہ جاریہ بنائے اچھی کہو آمین ایک بچے نے ہر جمعہ ہی دیتا ہے 2,000 روپیہ دیتا ہے ایک بچے نے اللہ تعالیٰ اس بچے دا یہ 2,000 دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے 500 روپیہ ایک بچہ لے کے آیا اللہ انہوں اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے ہاں ٹھیک اے بھائی حاجی محمد حسین مرحوم مزنگ والے اور محمد سعید مرحوم صاحب انہاں دی ساتھی ساڑھے دوست فوت ہوئے نے اے دوست تشریف لے آئے نے کہ انہاں دا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیو والدہ دا بھی پڑھانا اچھا انہاں دے والد فوت ہوئے نے حاجی محمد حسین صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے دوسرے نمبر دے ہوتے نا اپنا ساڑھے ولی کامل صوفی عیش شاہ مامو کانجن والے صوفی عیش اللہ دے ولی سے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پائے دے ولی سے یعنی مستجاب الدعوات سے وہ بھی فوت ہوئے نے انہاں دا بھی انشاءاللہ تعالی جنازہ پڑھانے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا میرے بھائیاں دا دینا قبول فرمائے اور انہاں نے ماشاءاللہ سیمٹ دا بھی اعلان کیتا ہے اور 5,000 اٹ بھی انہاں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے والد دا صدقہ جاریہ بنائے تو اس طرح ہی ساڑھے السلام علیکم سر اینا 15,000 شروع پورے تو میری بیٹی نے کیا سکے چاچی نے یوسف صاحب نے کہنا میرے وقت دعا بھی کرنا اور مدرسہ بنا رہے ہیں سی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماوے اور انہوں واسطے دعا ہے میری تھوڑا کی نام ہے محمد اشرف محمد اشرف صاحب اکھا لو شیخو پورے تو تشریف لے آئے نے اچھا انہوں دی بیٹی نے شیخو پورے تو 15,000 روپیہ بھیجے ہے اللہ تعالیٰ اس میری بہن دے گھر دے اندر برکتہ عطا فرمائے اچھا 1,000 روپیہ پٹھائی دا تھوڑے لو ہے بھی ساڑی پٹھائی دا 1,000 روپیہ اللہ تعالیٰ انہوں دی بیٹی دا بھی 15,000 دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور
سارے دوستاں دا تعاون کرنا، اتے میریاں ماواں بہناں دا تعاون کرنا بھی اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں بھی ماشاءاللہ تعاون کر دیاں نے۔ اس طرح ہی انشاءاللہ تعالی اس ساڈے ہفتے دے وچ کم از کم میرا خیال کہندا ہے سانو کوئی ضرورت سی او جدنا کری دیے دوسری نہیں او چنائی کری دیے شٹرنگ دی ضرورت سی، اور 2.5-3 لاکھ دی سی، وہ بھی آئی ہے اس ہفتے دے وچ یا آ رہی ہے آنی، وہ دے پیسے وغیرہ دے دیتے۔ اس طرح کئی یار سیمنٹ لگ جاتا ہے، پھر مزدوری جڑی ہے وہ تے الگ ہے، وہ تے لگنی ہے، وہ تے آلریڈی چل رہی ہے۔ الحمدللہ اتنے سیلنگ شروع ہو گئی، تھوڑے دنوں تو بعد انشاءاللہ نیچے بھی سیلنگ جڑی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ میں کام جڑا ہے جاری اور ساری ہے۔ تھوڑے لوگاں تھوڑے احباب دے تعاون دے نال، تھوڑے تعاون دے نال اے انشاءاللہ اے مرکز رواں دم ہے، اور انشاءاللہ یہ مکمل ہو کے رہے گا، کبو انشاءاللہ۔ اس طرح جتنے ساڑھے دوست احباب نے، جتنے ساڑھے بھائی نے جڑے تعاون کردے نے، اللہ تعالیٰ سب دا تعاون کرنا قبول فرمائے، اور تھوڑے رزق دے اندر، کاروبار دے اندر، مال و جان دے اندر اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس طرح ساڑھے حاجی رمضان صاحب نے، بھائی ظہور بابر صاحب چلو عبد المجید صاحب فوت ہوئے، عبد المجید صاحب ساڑھے دوست نے فوت ہوئے، بزرگ سن، اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر نو اپنے نور نہ منور فرمائے۔ انہوں نے بیٹے نے کہا جی 50,000 روپیہ سی انشاءاللہ اگلے جمعے تک پہنچا دینا۔ تو اس طرح جتنے ساڑھے فوج شدگان نے اللہ تعالیٰ سب دی بخشش فرمائے۔ جنہیں تو ہی دوست احباب اتنی شدت دی گرمی چ ماشاءاللہ تشریف لے آئے، کثیر تعداد چ ماشاءاللہ۔ اگلے جمعے بھی آؤ گے نا انشاءاللہ؟ اگلے جمعے کوشش کریا کرو کہ 12:30 تو پہلے پہنچیا کرو۔ میں ہر جمعے تھانوں آنا، تو ہی جدن 12:30 آگے تو میرا 1:30 بجے جمعہ ادھر ختم ہو جائے گا۔ جی تو ہی بھی اس طرح ہی کرتے رہے پہ لیٹ آئے، ابتدائی باتاں جڑیاں ہوندیاں نے وہ بڑیاں اہم ہوندیاں نے، جڑیاں مضمون نہ بہت زیادہ مطابقت کر دیا۔ تو لہٰذا اگلے جمعے سارے ساتھی آؤ گے انشاءاللہ، نال ایک ساتھی بھی لے کے آیا کرو، ایک تے 2 11 ہوندے۔ اللہ تعالیٰ جس میری بہن نے، بھائیاں نے اللہ تیرے گھر نہ تعاون کیتا ہے، اللہ انہاں دے گھراں چ امن پیدا فرما، انہاں دے بچیاں نو اللہ حافظ قرآن بنا، اور جنہ دوستاں نے تعاون کیتا ہے سب واسطے میں دعا گو ہاں، ساریاں اپنیاں ماواں بہناں واسطے، جس میری بہن دے والدین دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اس طرح ساڈے اج بھائی خالد صاحب بھی تشریف لے آئے نے، میں موسٹ ویلکم انہاں نو آنا جی بھائی خالد صاحب، یہ پہلی دفعہ ساڈے مرکز آئے۔ اس طرح ساڈے بھائی عمران صاحب نے وہ فیصلہ باد کو تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی عمران دے کاروبار چ رزق مال و جان چ اللہ برکات نازل فرمائے، اور اس مجمع جو جنہ دے میرے سمیت والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے۔ ساڈے بھائی عبدالحفیظ صاحب نے، انہاں دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا، بھائی ریاض صاحب نے اور دیگر رفقا نے، اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہناں آئیاں، اللہ انہاں سارے دنیا آخرت دی نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح ساڈے بھائی قاسم صاحب نے منو کہندے ہوندے نے دعا کرو، لیکن میں ہر ساتھی واسطے دعا کرنا، اللہ بھائی قاسم صاحب دے رزق اور مال و جان چ اللہ برکات نازل فرمائے۔ جننے بھی میرے دوست نے سارے تسی یار میرے بھائی ہو، دوست ہو، بزرگ ہو، میرے واسطے تسی بڑے اہم ہو، اللہ تھوڑے سارے دیاں گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد